ٹھیک ہے جمشید باغبان، آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ یہ بتائے گا کہ اب اس کے آگے کا پروسیس کیا ہے؟ باقاعدہ طور پر اعلان کب کیا جائے گا، کب نوٹیفائی کیا جائے گا؟ جی یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، جو پریزائڈنگ افسر ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، انہوں نے گنتی مکمل کر لی ہے اور اس کا جو حتمی اعلان ہوگا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کرے گا فارمولے کے حساب سے، جس طرح عامر صاحب بتا رہے تھے 2.2 خیبر پختونخوا کے حساب سے بنتے ہیں، تو اس حساب سے وہ ووٹوں کا اعلان کریں گے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کو بہت کلیئر میجارٹی حاصل ہوئے، ان کے مقابلے میں جو آصف علی زرداری ان کو 17 ممبران نے ووٹ دیا، جو 8 کے قریب ووٹ بنتے ہیں فارمولے کے حساب سے، جس کا اعلان باقاعدہ وہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ لیکن جس طرح عابر صاحب بتا رہے تھے، مسئلہ تو ہائی کورٹ میں ہے، جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا مسئلہ تو ہائی کورٹ میں رہے گا اور ہائی کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ ایک بار پھر پی ٹی آئی نے غلطی کی ہے، جس طرح یہ بلے کے نشان پہ لاہور ہائی کورٹ چلے گئے تھے، پھر پشاور ہائی کورٹ آئے، اسی طرح انہوں نے مخصوص نشستوں پر وہی کیا، حالانکہ ان کو سیدھا سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا، چونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ہی فیصلہ ماننے کے پابند ہے، اور ہائی کورٹ کا فیصلہ ان کو اس طرح متاثر نہیں کرتا پورے پاکستان میں۔ جو ریسٹرکشن ہے وہ صوبے تک محدود ہے، وہ پورے پاکستان تک نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک دفعہ پھر اس کو، جس طرح عامر صاحب نے بتایا کہ ایک سیاسی ایشو رہے گا، لیکن یہاں پر جو صدارتی انتخاب ہے وہ پرامن طور پر اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے، اور اچکزئی صاحب نے ادھر سے اکثریت لی ہے۔ جی ٹھیک ہے، عامر الیاس رانا صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی آئینی اور قانونی مسئلہ ہوتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو طے کر دے گا۔ سیاسی معاملات کی طرف میں آنا چاہوں گا۔ زرداری صاحب کی جو لیگیسی ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جو صدر کے آفس کا استعمال ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح ہم نے دیکھا گزشتہ صدر کا جو ایوان تھا، اس کے اوپر ایک پارٹی کو ان کا جو موقف ہے اس کے اوپر بہت بات چیت ہوتی رہی ہے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ کوئی بھی اس طرح کا رخ اختیار یا ڈائریکشن نہیں لیں گے؟ دیکھیں، اس سے پہلے میں ایک دلچسپ پہلو بتاؤں کہ بلوچستان سے پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں محمود خان اچکزئی، اور اس صوبے سے جہاں سے وہ ایم این اے بن کے آئے ہیں انہیں کوئی ووٹ نہیں ملا، اور ان کے مخالف امیدوار کو 47 کے 47 ووٹ مل گئے۔ اور آصف علی زرداری سندھ سے جیت کے آئے ہیں، سندھ سے ان کو 151 ووٹ ملے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف 9 ووٹ پڑے ہیں۔ تو محمود خان اچکزئی کی اپنی پوزیشن کا تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے وہ اس صوبے سے بھی کوئی ایک ووٹ مینج نہیں کر سکے۔ کم از کم جو بائیک آؤٹ پہ تھے انہی کو منا لیتے کہ محمود خان اچکزئی کو کہنے کو بلوچستان سے، جس صوبے سے وہ، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ وہ ایک پشتون اور بلوچ آپس کی لڑائی بھی ہے، اور یہ ہیں بھی قوم پرست رہنما، یہ پشتونوں کی سیاست کرتے ہیں، پختون قوم کے نام پہ ووٹ مانگتے ہیں، بلوچوں کے خلاف ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک ان کے خلاف بائیک آؤٹ کا حصہ بن گیا۔ اب بالکل کے پی کے اندر ان کو اکثریت ملی ہے کہ 91 ووٹ ملے ہیں اور 17 ووٹ شاید مخالفت میں پڑے ہیں۔ ابھی پرسنٹیج کا فارمولا بن رہا ہے، وہ آ جائے گا سامنے۔ تو آصف علی زرداری آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھاری اکثریت سے صدر تو بن چکے ہوئے ہیں، اور جس طرح کا ان کا مزاج ہے وہ پارٹی بازی کو آپ دیکھیں کہ ان کے پاس ایک وقت تھا کہ پارٹی کی چیئرمین شپ تھی، تو لاہور ہائی کورٹ میں ان کی صدارت کو چیلنج کر دیا گیا تھا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا ایسا کام کہ کوئی پاکستان کا پریزیڈنٹ اور وہ پارٹی کا صدر ہو۔ تو پھر لاہور ہائی کورٹ نے کوئی ان کے خلاف فیصلہ نہیں دیا تھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک ایڈوائس مشورہ دیا تھا کہ انہیں یہ اپنی پارٹی کی سربراہی نہیں رکھنی چاہیے صدر مملکت کے منصب پہ فائز ہوتے ہوئے۔ تو پھر آصف علی زرداری نے پارٹی کی سربراہی چھوڑ دی تھی۔ میں نے ماضی کی مثال اس لیے دی کہ آج آپ کا جو سوال ہے تو یہ پتہ چلے کہ یہ ایک طے ہو چکا تھا امر، کہ ہائی کورٹ نے بھی یہ کہی تھی کہ آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات صدر مملکت عارف علوی کو بھی سوچنی چاہیے تھی جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، اور اس سے پہلے وہ آئین شکنی کے مرتکب ہو چکے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے میں، کہ جیسے قاسم سوری نے اسمبلی توڑی، عمران خان نے ایڈوائس دی اور انہوں نے اس کے اوپر فوراً عمل کیا اور اسمبلی توڑ دی۔ یعنی یہ عمل بظاہر 2-3 منٹ کے اندر اندر اسمبلی سے ایڈوائس سے صدر مملکت تک انہوں نے یہ کیا، اور آئین شکنی کر کے ان کو پتا تھا کہ میں یہ آئین شکنی کر چکا ہوں۔ سپریم کورٹ کا وہ 5 رکنی بینچ بیٹھا تھا جس کے بارے میں تھا کہ یہ ہم خیال بینچ ہے، جو پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ججز سپورٹ کر رہے تھے اس وقت۔ تو یہ اس کے باوجود جب صدر مملکت ہوتے ہوئے شہباز شریف کا حلف آیا وزیر اعظم کا، انہوں نے کئی دن اس بات کی مشاورت میں گزارے کہ کیا کسی طریقے سے میں شہباز شریف کا حلف روک سکتا ہوں۔ تو ان کو بتایا گیا جی آپ حلف نہیں روک سکتے، یا تو آپ کو چھٹی جانا پڑے گا، یا آپ کو بیمار ہونا پڑے گا، یا آپ کو حلف لینا پڑے گا۔ تو انہوں نے حلف لیا۔ تو یہ پہلے دن سے، جس دن سے پی ڈی ایم کے وزیر اعظم بنے شہباز شریف، متنازع کردار میں آئے،
اس سے پہلے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، چونکہ ان کو اپوزیشن کہتی تھی کہ آپ توجہ کریں کہ عمران خان کی جو گورنمنٹ پرفارم نہیں کر رہی اس پہ آپ کو سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے، لیکن وہ آرام سے بیٹھے رہے۔ میں نے اس لیے آپ کو تقابلی جائزہ پیش کیا کہ آصف علی زرداری نے ہائی کورٹ کی ایڈوائس پہ عمل کرتے ہوئے پارٹی کی صدارت چھوڑ دی کہ منصب کا تقاضا ہے صدر مملکت کا کہ وہ پارٹیزن نہ ہو اور اسے وہ کام کرنے چاہیے جو مملکت کی نمائندگی کرتے ہوں۔ لیکن عارف علوی نے وہ کام کیے کہ اب پی ٹی آئی بھی ان سے ناراض ہے اور تمام مملکت کے ادارے بھی ان سے ناراض ہیں، کیونکہ وہ ہر ایک کے ساتھ اڑ جاتے تھے۔ بالکل، رکاوٹیں کھڑی کی جاتی رہی ہیں، بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں۔ محمد الیاس صاحب، صدر آصف علی زرداری ہوں گے، وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے، دونوں مفاہمت کے حوالے سے مشہور ہیں، تو یہ دکی منظرنامہ کیا بنائے گی سیاست کا؟